آبنائے ہرمز یہ صرف ایک نام نہیں ہے، یہ ایک ایسی آبی گزرگاہ ہے جس کی تاریخ اتنی ہی گہری اور مالا مال ہے جتنے وہ خزانے جو اس کے سینے سے گزرے ہیں۔ اس کی کہانی صرف ماضی کی نہیں بلکہ یہ آج کی دنیا کی طاقت کا محور بھی ہے۔ تو آئیے اس کے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اگر میں پوچھوں کہ دنیا کی سب سے اہم آبی گزرگاہ کون سی ہے تو شاید کئی نام ذہن میں آئیں گے، ہے نا؟ لیکن آبنائے ہرمز کی کہانی وہ کچھ اور ہی ہے۔ اس سوال کا جواب اتنا سیدھا نہیں جتنا لگتا ہے، اور اسی کے اندر ہماری آج کی پوری کھوج چھپی ہوئی ہے۔ اچھا، اس کی آج کی اہمیت کا اندازہ صرف اس ایک بات سے لگا لیں کہ دنیا کا تقریباً 1/3 سمندری تیل اسی تنگ راستے سے گزرتا ہے۔ جی ہاں، 1/3۔ یہ وہ لائف لائن ہے جو پوری عالمی معیشت کو چلا رہی ہے۔ لیکن اگر ہم صرف تیل پر ہی اٹکے رہے تو ہم اصل کہانی کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے۔ یہ آبنائے صرف کوئی پائپ لائن نہیں ہے، یہ تو تہذیبوں کا سنگم ہے، ایک ایسا سٹیج جہاں 2000 سال سے سلطنتیں بنتی اور ٹوٹتی آئی ہیں۔ تو چلیں ذرا وقت میں پیچھے چلتے ہیں، اس زمانے میں جب تیل کا نام و نشان بھی نہیں تھا، جب یہ راستہ ریشم، مصالوں اور نئے نئے خیالات کی سب سے بڑی شاہراہ تھا۔ خلیج فارس جو ہمیشہ سے تہذیبوں کو جوڑنے والا ایک پل رہا ہے۔ قدیم میسوپوٹیمیا سے لے کر طاقتور ساسانی سلطنت تک یہ سمندری راستہ سمجھیں کہ تہذیبوں کی سانس کی نالی تھا۔ خاص طور پر ساسانی دور میں ایرانی تاجر اس سمندر کے بادشاہ تھے جو مشرق اور مغرب کے درمیان سامان اور خیالات کی آمد و رفت کو ممکن بناتے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ تجارت کے لیے سمندر ہی کیوں؟ دیکھیں، زمینی راستوں کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ بہت خطرناک تھے۔ ہر موڑ پر ڈاکوؤں کا ڈر اور راستے اتنے مشکل۔ اس کے مقابلے میں سمندری جہاز کہیں زیادہ محفوظ تھے، ان پر بہت زیادہ سامان لادا جا سکتا تھا اور وہ دنیا کے کونے کونے کو آسانی سے جوڑ دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ خلیج فارس تجارت کی جان بن گئی۔ پھر آتی ہے 7ویں صدی اور اسلام کی آنے سے اس خطے میں تجارت کا رنگ ہی بدل جاتا ہے۔ اب یہ صرف سامان کی خرید و فروخت نہیں رہی تھی، بلکہ اس میں ایک نیا ثقافتی اور مذہبی پہلو بھی شامل ہو گیا تھا۔ جب بھی ہم شاہراہ ریشم کا نام سنتے ہیں نا تو فوراً ذہن میں وہ زمینی راستہ آتا ہے، لیکن ایک اور شاہراہ بھی تھی، سمندری شاہراہ ریشم، جو خلیج فارس سے گزرتی تھی، اور ان دونوں کی میراث بالکل الگ تھی۔ زمینی راستے پر فوجیں چلیں اور سلطنتیں پھیلیں، جبکہ سمندری راستے نے بڑے پرامن طریقے سے خیالات، ثقافت اور سب سے بڑھ کر عقیدے کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ مسلمان تاجروں کے لیے تجارت صرف پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں تھی، یہ ایک طرح سے دعوت بھی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ ان کا اچھا کردار اور ایمانداری ہی ان کے عقیدے کی سب سے بڑی تبلیغ ہے۔ یہ وہ سافٹ پاور تھی جو تلوار سے نہیں بلکہ اخلاق سے دلوں کو فتح کر رہی تھی۔ اور اسی سوچ کی وجہ سے اس دور میں خلیج فارس کے ساحل دنیا کے سب سے مصروف بازار بن گئے۔ بصرہ، صراف اور سوہار جیسی بندرگاہیں اسلامی دنیا، ہندوستان اور چین کے درمیان روشنی کے مینار کی طرح کھڑی تھیں۔ یہاں تک کہ ابلا کی بندرگاہ اتنی مشہور تھی کہ عرب اسے ہندوستان کا دروازہ کہتے تھے۔ اور اس سارے چکا چوند کے بیچوں بیچ ایک نام تھا جو سب پر بھاری تھا، ہرمز، وہ افسانوی سلطنت جو اس سونے کی چڑیا کی محافظ بھی تھی اور مالک بھی۔ یہ مشہور عربی کہاوت ہرمز کی دولت اور شان و شوکت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ یہ صرف ایک شہر نہیں تھا، نہیں، یہ تو اس زمانے کا دبئی یا سنگاپور تھا، ایک حقیقی عالمی تجارتی مرکز۔ تو یہ اتنا بڑا عالمی مرکز بنا کیسے؟ اس کی کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ اصل میں پرانا ہرمز ایرانی سرزمین پر تھا، جس پر منگولوں اور ترکوں کے حملوں کا ہر وقت خطرہ رہتا تھا۔ تو 1301 میں وہاں کے حکمران بہاؤالدین ایاز نے ایک بہت ہی دلیرانہ فیصلہ کیا۔ انہوں نے پورا کا پورا شہر اٹھا کر پاس کے ایک بنجر جزیرے جیرون پر منتقل کر دیا۔ یہ ایک ماسٹر سٹروک تھا جس نے ہرمز کو ایک ناقابل تسخیر قلعہ بنا دیا اور اس کے سنہرے دور کا آغاز کیا۔ اور کیا کچھ نہیں تھا ہرمز کی منڈیوں میں؟ ذرا تصور کریں، بحرین کے چمکتے موتی، ہندوستان کے مہکتے مسالے، چین کا قیمتی ریشم اور یہاں تک کہ ہندوستان بھیجے جانے والے بہترین عربی گھوڑے۔ یہ ایک ایسا بازار تھا جہاں پوری دنیا کی نایاب چیزیں بکتی تھیں۔ پر جانتے ہیں، ہرمز کی اصل دولت اس کا سونا چاندی نہیں تھی، اس کی اصل دولت تھی اس کی کشادہ دلی، اس کی رواداری۔ یہ صرف ایک تجارتی مرکز نہیں تھا، یہ ثقافتوں کا ایک حسین گلدستہ تھا۔ یہاں مسلمان، عیسائی، یہودی، ہندو، بدھ مت سب ایک ساتھ رہتے اور کاروبار کرتے تھے۔ یہی ماحول اس کی کامیابی کا سب سے بڑا راز تھا۔ لیکن ایک اصول ہے، جہاں بے پناہ دولت ہو وہاں طاقتور سلطنتوں کی نظریں بھی گڑ جاتی ہیں، اور پھر 15ویں صدی کے آخر میں یورپی طاقتیں یہاں آ پہنچیں اور ان کی آمد نے اس خطے کی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔
सन 1507 में पुर्तगाली कमांडर अल्फोंसो डी एल्बुकर्क ने हुर्मुज पर कब्जा कर लिया और फिर अगले 100 साल से भी ज्यादा अरसे तक हुर्मुज पुर्तगाली सल्तनत की एक बाजगुजार रियासत बनकर रह गया। ये दौर कब्जे, कंट्रोल और आखिरकार इस अजीम शहर के जवाल का दौर था। पुर्तगालियों ने तिजारत पर अपनी मुकम्मल इजारादारी कायम करने के लिए एक नया निज़ाम शुरू किया जिसे कार्टास कहते थे। सीधे लफ्ज़ों में ये एक बहरी लाइसेंस था। अगर किसी जहाज़ के पास ये लाइसेंस नहीं होता था तो उसे लूट लिया जाता था। ये निज़ाम सदियों से चली आ रही आज़ाद तिजारत पर एक कारी ज़र्ब था। तो इसका नतीजा क्या निकला? तिजारत पर एक मुल्क का कब्जा हो गया, यहाँ की दौलत को मुनज़्ज़म तरीके से निकाला गया और खित्ते की सदियों पुरानी खुशहाली आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगी। ताकत का तवाज़ुन पूरी तरह बदल चुका था। तो इस सारी लंबी और दिलचस्प तारीख का आज की दुनिया से क्या ताल्लुक़ है? पुर्तगाली चले गए, सल्तनतें ख़त्म हो गईं, लेकिन ये आबनाएं ये आज भी उतनी ही अहम है जितनी सदियों पहले थी। इस दरवाजे पर कब्जे की जंग आज भी जारी है। बस खिलाड़ी बदल गए हैं और इनाम बदल गया है। लेकिन सवाल वहीं का वहीं है कि आखिर क्यों? इस जगह में ऐसी क्या खास बात है कि यह हमेशा आलमी ताकतों की कशमकश का मैदान बनी रहती है? जवाब बहुत ज़्यादा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि सदियों पहले इनाम था मसाले, रेशम और मोती, और आज इनाम है दुनिया की एनर्जी सप्लाई। सल्तनतें बदलती हैं, वक्त बदलता है, लेकिन आबनाए हॉर्मोज़ ये आलमी ताकत की कुंजी थी और आज भी है। यही इसकी लाजवाल मिरास है।